انسان کے اعمال و اخلاق میں بہت بڑا دخل حلال کھانے کو ہے۔ اگر اس کا کھانا پینا حلال نہیں تو اسی سے اخلاق حمیدہ اور اعمال صالحہ کا صدور مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے گروہ انبیاء، حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال کی حقیقت سے واقف ہوں۔ اس آیت میں حلال کھانے کے ساتھ اعمال صالحہ کا حکم فرما کر اشارہ کر دیا ہے کہ اعمال صالحہ کا صدور جب ہی ہو سکتا ہے جب انسان کا کھانا پینا حلال ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ اس آیت سے کے ضمن میں آتا ہے، اگرچہ خطاب انبیاء علیہ السلام کو ہے، مگر یہ حکم کچھ انہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ سب مسلمان اس کے مامور ہیں۔ اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے آدمی عبادت وغیرہ میں مشقت اٹھاتے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ دعا کے لیے پھیلاتے اور یا ربی پکارتے، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، تو ان کی یہ دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ اسی کام کے لیے وقف رہا ہے کہ امت کو حرام سے بچانے اور حلال کے استعمال کرنے کی ہدایت دی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال کھانا کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی ایذاؤں سے محفوظ رہے، وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کل تو یہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عام ہیں، بیشتر مسلمان اس کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آئندہ بھی ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے جو ان احکام کے پابند ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، چار خصلتیں ایسی ہیں جب وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو تمہارے لیے کافی ہے۔ وہ چار خصلتیں یہ ہیں، ایک امانت کی حفاظت، کسی نے کوئی چیز رکھنے کو دیا ہے تو اس کی حفاظت کرنا، دوسرے سچ بولنا، تیسرے حسن خلق، اچھے اخلاق، چوتھے کھانے میں حلال کا استعمال۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ میری دعا قبول ہو جائے، میں مقبول الدعا ہو جاؤں، جو دعا کروں قبول ہوا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو اس گوشت کے لیے جہنم کی آگ ہی لائق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا قلب اور زبان مسلم نہ ہو جائے، اور جب تک اس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو جائے۔ جب کوئی بندہ مال حرام کھاتا ہے پھر اس کو صدقہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ حرام کا مال کھاتا ہے پھر صدقہ کرتا ہے اس کو، تو وہ قبول نہیں ہوتا ہے، اور اگر اس میں سے خرچ کرتا ہے تو برکت نہیں ہوتی ہے، اگر اس کو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو جہنم کی طرف جانے کے لیے اس کا توشہ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بری چیز سے برے عمل کو نہیں دھوتے، ہاں لیکن اچھے عمل سے برے عمل کو دھو دیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز محشر میں کوئی بندہ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل سکے گا جب تک اس سے 4 سوالوں کا جواب نہ لیا جائے۔ ایک کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں فنا کی، دوسرے کہ اپنی جوانی کس شغل میں برباد کی، تیسرے کہ اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اے جماعت مہاجرین 5 خصلتیں ہیں جن کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تمہارے اندر وہ 5 چیزیں 5 خصلتیں آ جائیں۔ ایک کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو ان پر طاعون اور وبائیں اور ایسے نئے امراض مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کے آبا و اجداد نے سنے بھی نہ ہو۔ دوسرے کہ جب کسی قوم میں ناپ تول کے اندر کمی کرنے کا مرض پیدا ہو جائے تو ان پر قحط اور گرانی، مشقت اور محنت اور احکام کے مظالم مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرے کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے تو بارش بند کر دی جاتی ہے۔ چوتھے یہ کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے عہد کو توڑ ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجنبی دشمن مسلط فرما دیتے ہیں جو ان کے مال بغیر کسی حق کے چھین لیتا ہے۔ اور 5ویں آخری بات یہ ہے کہ جب کسی قوم کے ارباب اقتدار کتاب اللہ کے قانون پر فیصلہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام ان کے دل کو نہ لگے تو ان پر اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں منافرت اور لڑائی جھگڑے